شادی شدہ زندگی میں سسرال ان لاز کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہے کیا دونوں چیزیں اس میں آپ بتائیں ہمیں. سر میاں بیوی کا رشتہ نا ازل سے بڑا ایک میں اپنے ناقے سے تجربے سے کہ بڑا مظلومانہ ایک رشتہ رہا ہے. اس دنیا کا آغاز میاں بیوی سے ہوا اور آپ دیکھیں جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں سب اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھی سر دیکھیں بچتا کون ہے؟ میاں بیوی بچتے ہیں. اب درمیان میں جو تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے یہ سسرالی معاشرہ چاہے سر یہ خامند کی طرف سے ہو ہسبینڈ کی طرف سے ہو یا وائف کی طرف سے اس سسرالی معاشرے نے میاں بیوی کے رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا سر. اس میں سر میں کسی ایک کو بلیم نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ ساری غلطی ہی لڑکے والوں کی ہے ساری غلطی ہی لڑکی والوں کی ہے. لیکن سر اس سسرالی معاشرے نے جو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں چند سو سال وہ سر کچھ جرمز جو ہیں نا ان کے آج تک بھی موجود ہیں ہمارے ذہنوں میں. دقیانوسی آپ دیکھ لیں سر کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے دین اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے ہی نہیں ہے معاشرے نے اڈاپٹ کی ہوئی. آپ بتائیں سر کیا آیا شریعت میں یہ مہندی اپٹن ناچ گانا یہ چیزیں آیا کہ ہمارے شریعت میں موجود ہے؟ شریعت میں تو سر دیکھیں صرف ایک نکاح ہے اور ولیمہ ہے. جس شادی میں سٹارٹ ہی ناچ گانے سے ہوتا ڈول ڈمک کا ناچ گانا اور اینڈ میں کیا جاتا ہے سر لڑکی کے سر پہ قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے چند گھنٹے پہلے یہ سر ہر جگہ ہر گھر میں ہر جگہ اس میں کوئی بچا نہیں ہے. اینڈ میں پھر بیوی کے سر پہ عورت کے سر پہ بیٹی کے سر پہ قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے اسی قرآن پاک کے اندر جو اللہ کے احکام ہے اس کی دھجیاں اڑائیں اور اینڈ میں جو قرآن پاک سر پہ رکھ دیا. اب کیسے ہو سکتا ہے بعد میں پھر اس کی جو ہے بعد میں کیا کہتے ہیں برکت ہو. اور سر یہ دیکھیں کہ ہر کسی کو مختلف تجربہ کہ سر سسرالی معاشرے نے جتنی مداخلت کر دی ہے نا اس میاں بیوی کے رشتے میں نہ چاہتے ہوئے بھی میاں بیوی کا رشتہ دن بدن خراب ہوتا جائے. اگر لڑکی والے ہیں اب میں سر دونوں کو بیلنس کروں گا. لڑکی والے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا. اب جب تک دیکھیں وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی اپنے خاوند کے نکاح میں نہیں تھی اب وہ اپنے باپ کے حکم پہ چل رہی تھی وہ حکم بھی اسی کا مانا جائے گا. لیکن سر پریورٹیز دیکھیں جیسے ہی وہ خاوند کے نکاح میں آتی ہے پریورٹیز بدل جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کا رتبہ ختم ہو جاتا ہے خاوند کا رتبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ رتبہ اللہ کے نبی نے اللہ نے عطا کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے کچھ مفہوم اس طرح سے کہ ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا کہ آیا ہم آپ کو سجدہ کر سکتے تعظیمی سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری شریعت میں سجدہ جائز. ہاں اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں. اور یہ ادب کا سجدہ یہ ہرگز جی تعظیمی سجدہ. سر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ماں کو سجدہ باپ کو سجدہ جس بھائی کے پاس رہ کر آئی ہے اس کو سجدہ. خاوند کو ہی کیوں رتبہ دیا ویلیو دی بتایا. ہمارے معاشرے میں سر دیکھیں ہر چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے. پہلے ہر چیز کی ایگزامز آ رہے ہیں اس کی پہلے ٹریننگ دی جا رہی ہے. کوچنگ سینٹر رکھے جا رہے ہیں اکیڈمیز رکھی جا رہی ہیں کالج یونیورسٹی اسکول ہر چیز کی پہلے پیپر ہے نا فائنل ایگزامینیشن سے پہلے اس کی اچھے سے تیاری کی جاتی ہے. سر صرف ایک شادی ہی ایسی ایک ہمارے ایک کہہ لیں کہ ایسا ایک ایگزام ہے کہ جس کی پیچھے سے پیرنٹس اپنے بچے کی کوئی تیاری نہیں کروا کے بھیجتے نہ ہی وہ مرد کی طرف نہ ہی عورت کی طرف دونوں کو بیلنس کر. اور اتنی زیادہ مداخلت سر اتنی زیادہ مداخلت. اب دیکھیں میں ابھی ایک طرف کی بات کر رہا ہوں دونوں طرف کی نہیں. ہم دونوں طرف کی بات کریں گے اور دونوں طرف ہی ایسا میں نے سٹارٹ میں یہی بولا کہ دونوں طرف انوالومنٹ ہے لڑکے کی طرف بھی اور لڑکی کی طرف بھی. اب ایک دیکھیں جیسے بیٹی جو ہے بیاہ کے آ گئی ہے
اب وہاں پہ دیکھیں اس نے اپنے خامند کی مرضی کے مطابق رہنا ہے, اس کے اپنے گھر کے طور طریقوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اب یہاں پر اگر پیچھے سے لڑکی کے بہنیں, اس کی والدہ, اس کے گھر والے کہیں گے کہ نہیں تو نے ہماری مرضی کے مطابق چلنا ہے, تو نے ایسے کرنا ہے, تو نے ویسے کرنا, ایسے نہیں کرنا, پیچھے دروازے کھلے ہیں, تجھے کچھ بھی کہے تو آ جائیں واپس. سر مجھے بتائیں کیا گھر بسے گا؟ ہماری ماؤں نے کیا زندگی نہیں گزاری؟ مشکل حالات تو سر کسی پہ بھی آتے ہیں, بادشاہ پہ بھی آتے ہیں. ہماری ماؤں نے کیا زندگیاں نہیں گزاری؟ آج کی جنریشن, ہماری ماؤں کا جو دور تھا سر, وہ اس دور میں دیکھیں سر ٹی وی نہیں تھا, کیبل نہیں تھا, ٹی وی تھا شاید لیکن کیبلز نہیں تھی, انٹرنیٹ نہیں تھا, اتنی زیادہ سوشل میڈیا انوالو نہیں تھا. آج کی جو جنریشن ہے سر, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے, ٹی وی, ڈراماز, موویز, ہر چیز موجود ہے. اب وہاں پر ڈرامے کا مطلب کیا؟ جھوٹ. وہاں پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ جا کے پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اپنی شادی میں جا کے وہ اپلائی کرتا ہے. اچھا پہلے اس نے دین شریعت کے مطابق اس نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوتی, نہ ماں باپ نے دی ہوتی کہ پتہ ہو کہ خاوند کے کیا حقوق ہے اور بیوی کے کیا حقوق ہے. اب جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے تو کلیشمنٹس ہی ہوں گی, گھر ٹوٹیں گے, ٹوٹ رہے ہیں. بالکل 99.9% طلاق کی اگر ریشو جا رہی ہے, ہر 3 مہینے ہر 2 مہینے کے بعد نئی شادی شدہ جوڑے کو حیران کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے. جو آپ نے بات کی کہ وہ قرآن بچی کے سر پہ رکھ کے اسے رخصت کیا جا رہا ہے, یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر جو لکھا تھا وہ اس بچی کے ذہن میں اتارا گیا, اس کے دل میں اتارا گیا, اسے اس شریعت کے مطابق رکھا گیا کہ نہیں. ماں باپ کی طرف سے ہم نے بچے کو اسکول بھیجا ہے, یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ گیا رہا. بالکل ہم نے کالج بھیج دیا کہ یہ ہائر اسٹڈی کرے, یہ دیکھا نہیں وہاں پہ سیکھا گیا اس نے. بالکل. اور یہ سر کامل یقین مجھے اس بات پہ ہے کہ اگر کسی بچے یا بچی کو علم دین سکھایا جائے, بالکل تو وہ اپنے اگلے گھر میں اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. بالکل, بجائے اس کے کہ وہ یونیورسٹی میں MBBS کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے. سر ہم اس سے تو ڈس ایگری کر ہی نہیں رہے نا, کرے وہ پڑھے بھی کرے, سب کرے. بات یہ ہے کہ صرف دنیاوی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ دین کو تو اگنور نہیں کرے, جس میں دین میں ہی سکھانا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا, میں نے اپنے باپ کے ساتھ, میں نے اپنے بھائی, اپنے شوہر, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے ساتھ آگے سے کیسے. ماں باپ شادی, ایک میرے حساب سے ماں باپ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ایک دن انجوائمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جی میری بیٹے کی شادی ہے, سب آگے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, وہ رسمیں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, صرف ایک دن کے لیے انجوائمنٹ دیکھ رہے ہیں. وہ اس کے اگلی اس اولاد کی جس کی شادی کر رہے ہیں, ماں بیٹی ہے یا بیٹا, اس کی اگلی زندگی کو تو دیکھ ہی نہیں رہے میرے حساب سے. انہوں نے دیکھا جی کہ یہ ایک دن شادی بڑی دھوم دھام سے ہم نے کر دی ہے بھائی, اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کیا حالات ہیں وہ تو دیکھے نہیں ہم نے. بالکل سر, میں نے کمرہ کون سا دینا ہے, اس کو میں نے آنے جانے کے لیے آزادی کتنی دینی ہے. بالکل میں نے اپنی بیٹی کو اس کے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی کتنی ٹریننگ دی ہے, اس کو فون پہ کیا سمجھانا. ایک ماں نے ایک اپنی بیٹی کو, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کیا بتانا ہے کہ تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا, یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں, سکھایا ہی نہیں. یہ اب آگے ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ ٹریننگ ہمیں سیکھنی چاہیے تھی, سکھانی چاہیے تھی اداروں کی طرف.